چوروں کا ملک، رشوت خوروں کا ملک. معافی چاہتا ہوں، آپ قسم کھائیں کتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، لاکھوں کے نہیں ہزاروں لوگ آپ بیٹھے ہیں. آپ قسم کھائیں آپ کو اپنے ضلع میں ایک بھی ایسے افسر کا نام پتہ ہے جو رشوت خور نہیں ہے. قسم نہیں دیتا ہوں آپ کو. کلات کا آدمی اٹھ کے کہے، فضاد کا آدمی اٹھ کے کہے، چمن کا آدمی اٹھ کے کہے، شکر کا آدمی اٹھ کے کہے، ایک بھی ایسا افسر ہے جو رشوت خور نہیں ہے. رشوت خور چور ڈاکوؤں کا ملک. اور پھر ہم جیسے غریبوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں یہ کر دو، ہم فلاں کر دیں گے. ہمیں انصاف چاہیے، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہر قیمت پہ انصاف چاہتے ہیں. خدا کا واسطہ دے کے، قرآن کا واسطہ دے کے، انسانیت کا واسطہ دے کے ہم آپ کی انسانی خوبیوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ آپ نے خواہ میں بدی کا راستہ لیا تو بدی کی نتائج کے بھی ذمہ دار آپ ہوں گے. ہم بدی والے لوگ نہیں ہیں. ہم اپنی وطن سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انصاف سے محبت کرتے ہیں، اپنی باپ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ہم نے پونم بنایا. معجزان دا پونم دغه لپاره موږ جوړ کړی دی. دلته بې مشران راغلي دي، تاسې ډېر همت کړی دی. اوس بلوچ دا پښتو غواړي، سندی دا پښتو غواړي، سرایکۍ دا پښتو غواړي چې د انصاف په راوړلو کې د خپل قام د وطن د ورک بخت په راویښولو کې موږ پښتانه د دوی سره څنګ پر څنګ ځو که نه ځو. په دې لپاره که ایمان په ایمان دعوا شو سره ځو، او بس انشاءالله بیا زه هم تکړه خبرې کوم. بیا زه هم تکړه یم چې ته د خوا ځانګړتیا وي په خدای زما جمالې په لوړو کې مسلمان سره دا مسلم الله جوړه کړه. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے وطن کے لوگ کوئی زیادہ چھیڑنا نہیں چاہتا. پاکستان میں اس وقت ایک یعنی مستقل مارشالائی نظام رائج ہے، اور اس مستقل مارشالائی نظام کے رائج کرنے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ حقائق بیان کرنے پڑتے ہیں. اس مستقل مارشالائی نظام کے رائج کرنے میں ایم نے اپنا ساری طاقت، اپنے سارے ووٹ مشرف صاحب کو دے دیا. ہمیں دکھ ہوتا ہے. کہتے کیا ہے وائس صاحب، کہتے کیا ہے کہ ہم نے مشرف کو مجبور کیا ہے کہ وہ وردی نکال لے. ایک آدمی نے وردی پہنی تھی، آپ کے ووٹ کے نتیجے میں پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بننے میں 3 مسلح چیف وردیوں سمیت آ کے پاکستان کی رہنمائی کریں گے. ان حالات میں ہم سے اتحاد اور اتفاق کی بات کی جاتی ہے. ہم کسی بھی ایسے سیاسی اتحاد کے ساتھ، کسی بھی ایسے سیاسی اتحاد کے ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سیاست میں مداخلت کا حق دے گی. چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے بے پیر ہو، جو بھی ہو، ہم کسی بھی ایک قوت کے ساتھ نہیں جائیں گے. پاکستان میں عوام کا راج ہوگا، پارلیمنٹ ساورن ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی، پریس آزاد ہوگا. ہر قوم، ہر ملک کے اپنے وطن پہ اپنے اختیارات ہوں گے. صوبائی خود مختاری ہوگی، جو قومی خود مختاری زیادہ ٹھیک بیٹھتی ہے. قومی خود مختاری ہوگی، ان کی زبانیں قومی زبانیں ہوں گی، اردو رابطے کی زبان ہوگی. بالکل ہم ایسے پاکستان کے لیے ہر احتیاط کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے چلنے کا واحد راستہ جمہوریت ہے. ہم یعنی کمال تنگوان کی اردوان کی پشتوں کے لیے یعنی وہ پارٹیاں دکھ کی بات ہے، یعنی وہ پارٹیاں پاکستان کی وارث بنی بیٹھی ہیں. ہمیں شرم آتی ہے بار بار لوگوں کو نام لیتے ہوئے. بعض پارٹیوں نے، بلکہ بڑی پارٹی نے یا جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد علی جناح کو ہم نے جو کچھ کہا جب ان کی آزادی کی جنگ ہو رہی تھی، ہم نے جو کچھ کہا اس پہ ہم پشیمان نہیں. ہماری اختلاف سیاسی تھا،
لیکن ایسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ قائد اعظم اصل میں کافر اعظم ہے. محمد علی جناح کو کافر اعظم کہنے والے آج پاکستان کے مامے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شرم نہیں آتی؟ جس آدمی نے اسے بنایا تھا اس کو آپ کافر کہہ رہے تھے. جس آدمی نے یہ نظریہ دیا تھا اس کو کافر کہا تھا، پھر ابھی اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے اکابرین ہیں جمعیت علماء ہند کے، میں بحیثیت ادنا سیاسی کارکن کے، بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے لوگ سارے پاکستان میں، فضل الرحمان صاحب ان کے چیف ہیں، اپنے سمیع الحق صاحب دوسرے بیڑے کے چیف ہیں. میں سادی بات پوچھ رہا ہوں ان سے کہ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو ہم لوگوں کو؟ ہندوستان کی تقسیم کی جمعیت علماء اسلام مخالف تھی. جمعیت علماء اسلام ان پارٹیوں میں شامل تھی جن میں ہمارے خادرین بھی تھے جو متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے. تو میں جمعیت علماء اسلام سے اکابرین سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ متحدہ ہندوستان کے لیے بات کرتے تھے تو کیا آپ متحدہ ہندوستان میں شرعی لاز لانا چاہتے تھے؟ کیا آپ ہندوستان میں شرعی نظام لانا چاہتے تھے؟ 14 اگست کے بعد انہوں نے ایک نئی مرلی پوری کر نئی مرلی تو اللہ کا روانہ کرو. کون سا اسلام؟ اپنے اسلام پر نامے ووٹ غش اب خوشحال خطک شیوی والملک کشتی ڈبو والا خپل دریا بیت تو پانش ولا کلمات ووٹ نکیرا شجر درمان طلاق کلمات ووٹ نکیرا کافیریه خپل ووټونه دلته جام خارج ته ورکړه جام نه بجمچا خپل ووټونه جام ته ورکړه او چې پښتنه جوړ کې چې وملا واسیا خو استاد رجنو قربان سم تا خپل ووټ جام ته شیشت برابر شریعت راولي دی دا شریعت راولي تا د شریعت په اړه ورکړي کما تاسو ووټ چې کړی اوس ما شو د طلاق ده تا چې جام ته ورکړي ته څه کې فرق ہے نو ساره څه او مشرف قال كده خد يوم ماركي ابى تفرلس كده بغيش كيلودي فرس سبيس كيرس سبيس كمار سبيس كوتويا قصدي ده الاسلام سره ملن دي فكار ده القران سره ملن دي فكار واجزانو يا سره بمشوري كوسره داس قسم دي بلا مثلا اختكو اتاو لا خان من غزاجي والله شلا ريكو بنت كون كده دروازه جنیبا دا خبره په غور اوري بس یوه خبره دا ده دا د افغانستان خبره ته به نوش پذیر کېږي زموږ خلک یعنې مجددي رنګه لوی پیر ګیلاني رنګه لوی پیر سیاف رنګه سړی رباني رنګه لوی پروفیسر صوفي اسماعیل رنګ دا ګردو په افغانستان کې جوړه وکړه آیین یې جوړ کړي دلته دوی موږ درخواست کړو د پاکستان حکمرانانو ته چې مهرباني وکړئ د امریکې سره چالاکي مه کوئ د بل چا سره یې وکړئ موږ سره ګزاره کوئ یوه سترګه دې ته بله سترګه دې ته ګزاره کوئ لیکن د امریکې سره مه کوئ امریکا ډېر بد خلک دي دا شیطانان یې له پاسه هم ویني له کښې یې هم ویني هلته ورته زه دې ملګری هلته یې 50 ټوپک ورکړي اوس په افغانستان کې مړي وو دا د امریکې د پوځ ټول سامان ډوډۍ هګۍ چای غوښې دا د کراچي پر بندر باندې په ګاډۍ کې راسپرېږي په ګاډۍ کې دي چمن پټرول یې پر دغه لار راځي اوس نومونه ما پښتانه په کار چې بل څه پېغور نه کړي وه که زما یاران زما شناخته دي ورته ویل چې ته که نه دلته به ټک پر وکړي دلته یې نه پکې ټک پابندي ده خرابي راولي نو چیرې وکړه که دا ته ور واچوه یا یې چمونه به نه کوو که جنګ دی ملا که جنګ دی توکل که لاس پر ژبه که چې د تا د شا پاتې شو هغه ستا معاینه دی توکل دی دا به نه کوې په ورځ یوه کوې په شپه جنرال سره مجلس کوې هلته غریب پیدا کړي په معروف کې غریب خلک حلالوي دا خطرناکه خبره ده یا ته به لږ بیداري کوو نو زه دې ناري کوم بیا به طاوله خان منګل راځي ښه په غور بیا اورو اوس به زه به نیم کال پرکول نه ورسره کوم نیم کال به ورسره وکړم ته سبا به